سعودی عرب کی تاریخ میں عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کی 3 بر اعظموں پر 623 سال 1299 سے 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ حالانکہ برطانیہ، امریکہ، یورپ اور نصرانی یہودی کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ ہی تھی۔ جب امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تو امریکہ اور یورپ نے مل کر خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں جوڑ دی۔ 12ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں، اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا گیا۔ امریکہ اور یورپ نے مل کر ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جو کرسچین تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہوا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور وہ ترکی اجمی، ہم کیسے ایک اجمی کی حکومت کو برداشت کر رہے ہیں؟ پر لوگوں نے اس کی ایک بھی نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا، جو آپ کو اس پوسٹ کی تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ لارنس آف عربین لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا۔ عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک ایسے سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ مکہ مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا، ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی، اور یہی شہر مسیلمہ کذاب کا جائے پیدائش ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلا میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو مٹایا گیا۔ بدقسمتی سے آج بھی کئی بھولے بھالے مسلمان انہی قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے وہ ایسی نہ تھی۔ حرم شریف کے جن دروازوں پر صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام تھے ان کو مٹا کر السعود کے نام پر رکھا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہودی اس سازش میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے ایک فلم ہالی ووڈ میں ریلیز کروائی جس کا نام ہے دی لارنس آف عربیہ، جو کئی بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہودی اور نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے، جسے عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے۔ وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔
یہودی و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں یہ لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخلیات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کر دیں لائک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب، تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔